باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دو دروس ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 4 دروس ہم نے روزوں کے فقہی مسائل کے دیے تھے۔ اب آج سے الحمدللہ تعالی سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی تدوین کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی 7 آیات مبارکہ ہیں اور امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق اس صورت میں 27 کلمات اور 140 حروف ہیں۔ اس کی کوئی آیات ایسی نہیں ہے جو ناسخ اور منسوخ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق منسوخ ہو چکی ہو۔ اس طرح قرآن مجید میں کوئی ایسی آیات آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حکم کو منسوخ فرما دیتے ہیں، اس کے متبادل دوسری آیات آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اس کے اندر کوئی ایسی آیات نہیں ہے جو منسوخ ہو چکی ہوں۔ یہ صورت قرآن مجید کی تمام صورتوں سے ایک الگ اور منفرد ایک مقام رکھتی ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام آئے ہیں۔ تفسیر بیضاوی کے اندر اس کے 14 نام لکھے ہوئے ہیں کہ اس سورت کے 14 نام ہیں، اور اسی طرح ایک اور تفسیر کے اندر بھی اس کے 23 نام لکھے ہوئے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے 23 نام ہیں۔ تو جو مشہور و معروف نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو عام طور پر ہم بولتے رہتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اس کے باقی جتنے بھی نام ہیں وہ میں ذکر کروں گا اور ان کی وجہ تسمیہ بھی بیان کروں گا کہ اس کی یہ نام لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے نام ہیں اس کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے جس طرح دروس آئیں گے تو اس کا نام میں ذکر کروں گا کہ سورۃ الشفا اس کو کیوں کہتے ہیں، اس کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں، اس کو سورۃ ام الکتاب کیوں کہتے ہیں، اس کو سورۃ الکافی اور وافی کیوں کہتے ہیں۔ اسی طرح آج کے دروس میں تھوڑا سا اس کا جو بنیادی چیزیں ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر کتنی آیات ہیں، یہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن مجید کی، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا معنی آج ہی بیان کر دیتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا معنی ہے کھولنے والا یا کھولنے کے ہیں۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کسی بندش اور مشکل کو دور کر دینا فاتحہ کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ کسی چیز کو کھولنا، یعنی کوئی چیز بند ہو تو اس کو کھولنے کے لیے ہم استعمال فاتحہ کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ چکی مطلب یہ ہے کہ اس مشکلات کو دور کرنے کے لیے آ چکی۔ تو وہ مشکلات جب جھٹ جائیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فتح ہو چکی ہے، کوئی بھی ایسی کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ ایک صورت تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید کو کھولنے والی ہے، مطلب یہ سب سے پہلے ابتدا کرتی ہے۔ ہم قرآن مجید کو ابتدا کرتے ہیں، کھولتے ہیں، سورۃ الفاتحہ شروع سے پڑھتے ہیں، تو اس کا نام اس لیے فاتحہ رکھا گیا کیونکہ یہ قرآن مجید کو کھولنے والی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ اس کو پڑھنے کے لیے مشکلات کھل جاتی ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، جھٹ جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔